اور سب مقدسوں کے لیے دعا کیا کرو۔ کون مقدس ہیں یہ سارے؟ دشمنوں کے لیے دعا کرو اور اپنے عزیزوں کے لیے دعا نہ کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اس کو مرے ہوئوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو پھر کیسا مسیحا ہے، کیسا زندہ کرنے والا ہے؟ دعا نہیں کرنی چاہیے، دعا نہیں کرنی چاہیے، اور بس ان کے تسلی کے لیے، ان کی تسلی کے لیے، کیونکہ کلام میں نہیں لکھا۔ تمہاری 90% باتیں جو تم کرتے ہو وہ نہیں لکھی ہوئی، اور آپ نے بنا لیا یہ تمثیل، صرف دعا نہ کرنا، دعا نہ کرنا، ساری تمثیل کا سبق خراب کر دیا۔ میرے واجب الاحترام بہنوں اور بھائیوں اور عزیز دوستوں، آج ایک ڈیفرنٹ موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ یہ میری کنوکشن ہے، کسی اور کے لیے نہیں، یہ خاص طور پر یہ کسی کے خلاف نہیں، میں صرف اور صرف اپنی قائلیت اور اپنی کنوکشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اور موضوع ہے کہ کیا مرحوم ایمانداروں کے لیے دعا کرنی چاہیے یا نہیں۔ تو میرا اپنا موقف یہ ہے اور میرا ایمان ہے کہ جو ہمارے بہن بھائی خداوند میں سو گئے ہیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ دعا بذات خود بہت خوبصورت عمل ہے، اور جب بھی کی جائے، جہاں بھی کی جائے، جس کے لیے بھی کی جائے، میں کہتا ہوں دعا بہت خوبصورت ہے، اور اس خوبصورت عمل کا ہونا ہی بڑا پازیٹیو ہے۔ اور دعا نہ کرنا یہ مایوسی کی علامت ہے، اور دعا کرنا پر امید ہونے کی علامت ہے۔ سب سے پہلے دعا کیوں کرنی چاہیے؟ ساتھیوں، میرے عزیزوں، اگر موت کے بعد زندگی ہے اور خدا ہے، جس طرح کہ ہم یقین رکھتے ہیں خدا ہے اور زندگی ہے، اگر اس پر ایمان ہے کہ موت کے بعد بھی زندگی ہے اور خدا ہے، تو پھر امید بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ اگر زندگی ہے اور خدا بھی ہے تو پھر امید بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ اگر مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے اور خدا نہیں ہے تو پھر نہ کوئی امید ہے اور نہ کوئی دعا ہے۔ ہم اس لیے دعا کرتے ہیں کیونکہ ہم امید رکھتے ہیں اور ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ ہم اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے اور عزیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو خداوند میں سو گئے ہیں، جن کے لیے خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا کہ وہ مرا نہیں سوتا ہے، وہ مری نہیں سوتی ہے۔ اس لیے میں ان کے لیے، میں اس حوالے سے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سوئے ہوئوں کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ جو خداوند میں سو گئے ہیں، جن کو پول کہتے ہیں کہ تم ان کی بابت ناواقف نہ رہنا جو خداوند میں سو گئے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، دعا کس سے کرنی ہے؟ اس سے کرنی ہے جو خدا باپ ہے، اس سے کرنی ہے جو پیدا کرنے والا ہے، اس سے کرنی ہے جو زندگی دینے والا ہے، اس سے کرنی ہے جو ہمیں بحال کرتا ہے، اس سے کرنی ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، اور اتنا پیار کرتا ہے کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے۔ وہ پیار کرنے والے سے دعا کرنی ہے، اور اس سے دعا کرنی ہے جس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو مردوں میں سے زندہ کر کے ہم پہ واضح کر دیا کہ موت انسان پر کہا گیا آخری لفظ نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے زندگی ہے۔ اور اس لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح نے یہ ہم پر واضح کیا ہے مردوں میں سے جی اٹھ کر کہ موت کے بعد زندگی ہے، اور ہمیشہ کی زندگی۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمیشہ کی زندگی پر بہت زور دیا، اور یہ وہ مضمون ہے جس پر کسی اور نے اتنا ذکر نہیں کیا۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمیشہ کی زندگی، جیسے میں زندگی اس کا موضوع رہا ہے کہ میں زندگی کی روٹی ہوں، میں زندگی کا پانی ہوں، میں زندگی کا درخت ہوں، میں زندگی کا راستہ ہوں، میں زندگی ہوں، یہ بہت ان کا رہا ہے، اور اس کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ زندگی بیونڈ دا ڈیتھ، زندگی کے موت کے اس پار، اس پر ہمارے خداوند نے نہ صرف گارنٹی دی ہے بلکہ ضمانت دیا اور ثبوت دیا ہے مردوں میں سے جی اٹھ کر کہ موت آخری لفظ نہیں ہے، موت آخری حقیقت نہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، موت زندگی کا کنٹراسٹ نہیں، موت زندگی کا کاؤنٹر نہیں، موت زندگی کو خاتمہ نہیں، بلکہ موت زندگی کا انٹیگرل پارٹ آف لائف ہے۔ یہ زندگی کا لازمی جز ہے، لازمی حصہ ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو لازمی حصہ ہے وہ پارٹ آف لائف ہے۔ دیر از لائف، اونلی لائف، اینڈ ڈیتھ از انٹیگرل پارٹ آف لائف۔ اس کا مطلب اس کا لازمی حصہ جس سے زندگی اور بڑھتی ہے، اور وسیع ہوتی ہے، اور خوبصورت ہوتی ہے، اور کثرت میں آتی ہے۔ اور جیسے ایک گندم کا دانہ مرتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ نیا ہوتا ہے، اور نئی کونپلیں آتی ہیں، نئی بالیاں لگتی ہیں، اور پھر وہ دانے کثرت میں آتے ہیں۔ اس لیے یہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے کہ اگر
وہ مر کر جی اٹھتی ہے تو پھر دیکھو کثرت میں ہے، نئی ہے اور خوبصورت ہے اور جلالی ہے، یہ دیکھنے والا۔ اس لیے ہم اگر یہ امید رکھتے ہیں تو ضرور اپنے مرحوم ایمانداروں کے لیے، مرحوم بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے کرنی ہے جو زندگی دینے پر قادر ہے، جو نیستی سے پیدا کر سکتا ہے، وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے اور پھر زندگی دے سکتا ہے۔ اس لیے ارمیہ نبی نے فرمایا، خداوند فرماتا ہے، دیکھ میں تمام نوع بشر کا خدا ہوں، میں تمام مخلوقات کا خدا ہوں، اور میرے لیے کچھ امر بھی ناممکن نہیں، میرے لیے کوئی امر مشکل نہیں۔ اور ہمارے خداوند نے فرمایا، جو کچھ انسانوں کے لیے ناممکن ہے وہ خدا کے لیے ممکن ہے۔ اس لیے ہم اس سے دعا کرتے ہیں جس کے لیے سب کچھ ممکن ہے، جس کے لیے کوئی امر مشکل نہیں ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں وہ جو زندگی دینا چاہتا ہے، دیکھو ہم زندگی اس سے چھین نہیں سکتے، بلکہ وہ زندگی دینا چاہتا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ انسان جئیں اور کثرت سے جئیں اور ہمیشہ تک جئیں۔ ہمیشہ کی زندگی اس نے کیوں بنائی ہے اگر دینی نہیں تو؟ اس لیے اس نے دینے کے لیے بنائی ہے، اسی لیے ہم اس سے مانگتے ہیں۔ جو دینا چاہتا ہے ہم اسی لیے اس سے وہ مانگتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں ایک چیز کہ اس خدا سے مانگتے ہیں جس نے خدمت کو خوشی کا دروازہ بنا دیا، جس نے روح کو روشنی کا دروازہ بنا دیا، اور محبت کو بندگی کا دروازہ بنا دیا، اور موت کو زندگی کا دروازہ بنا دیا۔ اس لیے وہ جس نے موت کو زندگی کا دروازہ بنایا ہے، اس سے دعا کرتے ہیں، اور اسی لیے دعا کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمارے مرحومین کو ہمیشہ کی زندگی دینے پر قادر ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں، ہمارے خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا، کسی نے کہا میرا بھائی مر گیا، کسی نے کہا میری بیٹی مر گئی، کسی نے کہا میرا بیٹا مر گیا۔ یقین کریں انہوں نے کسی سے کو نہیں کہا کہ یہ چونکہ اب مر گیا ہے کہانی ختم ہو گئی ہے، اب اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا۔ نہیں، انہوں نے بتایا کہ کہانی ختم نہیں ہوئی، کہانی اب شروع ہوئی ہے۔ اسی لیے وہ اس پوائنٹ پر آ کر کہتے ہیں کہ جہاں پر انسانوں نے ختم کر دیا ہے وہاں پر میں شروع کرتا ہوں۔ وہ جو موت کے بعد شروع کرتا ہے اور موت کے بعد جلالی شروع کرتا ہے، اس سے دعا مانگتے ہیں، کیونکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو بتاؤں، دعا کرنا ایمان کی علامت ہے، دعا کرنا امید کی علامت ہے، دعا کرنا محبت کی علامت ہے۔ دعا جب کرتے ہیں تو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ہمیشہ کی زندگی دینے پر قدرت رکھتا ہے، کہ وہ جو نیستی سے پیدا کر سکتا ہے وہ قبر میں سے زندہ کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ نہ ہونے سے ہونے میں لاتا ہے، اور وہ موت میں سے لا کر نئی زندگی دیتا ہے۔ اس لیے ہم اس سے دعا کرتے ہیں۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس نے کبھی نہیں کہا کہ نہ مانگو، اور اس نے کبھی نہیں کہا کہ نہ کھٹکھٹاؤ، اس نے کبھی نہیں کہا کہ نہ دروازہ کھٹکھٹاؤ اور نہ ڈھونڈو، نہ، اس نے کہا مانگو مانگو۔ اور یہ ناانصاف قاضی جو ہے نا، غیر منصف قاضی، وہ لوکا رسول کا، وہ اس وقت تک گواہ ہے کس بات کے لیے؟ آپ کو پتہ ہے تمثیل میں بتایا گیا ہے کہ بیوہ اس کا دروازہ کھٹکھٹاتی رہتی ہے، اور لوکا فرماتے ہیں کہ مستقل مزاجی سے مانگو۔ اگر یہ ناانصاف قاضی جو ہے وہ بھی مان جاتا ہے تو کیسا تمہارا خدا نہ مانے؟ کیسا تمہارا خدا جو مہربان ہے، جو شفقت کرنے پر قادر، وہ کیوں نہ مانے گا؟ اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو سمجھیے اچھی طرح کہ خدا سے دعا کرنا یہ ایک طرح سے خدا میں سانس لینا ہے، خدا میں سانس لینا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ دعا جو ہے یہی وہ سانس ہے جو مسیح کا اسراری بدن لیتا ہے۔ اسراری بدن یعنی ہم سب مسیح کا بدن ہے، اور یہ سارا بدن ان کا جو اسراری سانس لینا وہ یہ دعا ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتا دوں، مقدس پولس کرنتھیوں کے خط میں فرماتے ہیں کہ ہم سب مسیح کا بدن ہیں، ہم سب اس کے اعضاء ہیں، اور یہ اعضاء ایک دوسرے کی فکر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی فکر کرتے ہیں۔ اور اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں یہ بدن ختم نہیں ہوتا موت سے، موت مسیح کے بدن کو ختم نہیں کر سکتی۔ یہ دعا جو ہے یہ مسیح کے اسراری بدن کا سانس ہے، اور اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز کہ بتایا ادھر گیا ہے کہ مسیح کے اسراری بدن کے بارے میں کہ ہر ایک عضو دوسرے کی فکر کرتا ہے، دوسرے کے لیے متفکر ہوتا ہے۔ اور سمجھیے کہ فکر کیا ہے دراصل، ہم کیا مرحوم ایمانداروں کے لیے کر سکتے ہیں؟ کیا فکر کر سکتے ہیں؟ صرف دعا۔ اور اگر دعا کریں گے تو یہ ان کے لیے فکر ہوگی، یہ ہم ان کی تفکر کریں گے۔ یہ جس طرح پولس نے فرمایا کہ یہ جو بدن ہے اسراری بدن، اس کو کوئی جدا نہیں کر سکتا، موت بھی جدا نہیں کر سکتی۔ اس لیے وہ جو بدن کا دوسرا حصہ ہے، ہمارے بدن کا حصہ ہے، وہ جو موت کے اس پار ہے، ہم اس بدن کا یہ حصہ جو ادھر ہے اس کے لیے دعا کرتا ہے، اور وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں،
وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک بدن ہے، اس لیے ایک اس دوسرے کی فکر کرتا ہے۔ یا موت نے ختم کر دیا تو کچھ نہیں ہے، یا سیدھا کہو کہ اگر ہے تو پھر دعا ہے۔ میں نے اسی لیے کہا کہ اگر زندگی ہے اور خدا ہے تو پھر دعا ہے اور امید بھی ہے۔ اس لیے میں پھر کہتا ہوں کہ یہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو یہ ہمارے امید کو ظاہر کرتی ہے، یہ دعا کرتے ہیں تو ہمارے ایمان کو ظاہر کرتی ہے، اور یہ دعا کرتے ہیں تو محبت کو ظاہر کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم مرحوم ایمانداروں سے، اپنے عزیز جو سو گئے ہیں، اگر ہم ان کے لیے کوئی محبت کا عمل کر سکتے ہیں تو صرف دعا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، صرف دعا ہے، کیونکہ دعا محبت کا سب سے بڑا ثبوت ہے اور سب سے بڑا یہ ایک طرح سے مکاشفہ ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو یہ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے جب زندوں کے لیے بھی کریں یا مرحوموں کے جس کے لیے بھی دعا کریں، یہ ہماری محبت کا اظہار ہوتا ہے، کیونکہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اسی سے دعا کرتے ہیں۔ اس لیے جب کہا نا انہوں نے اپنے دشمنوں کے لیے پیار کرو، اپنے دشمنوں سے پیار، اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو، کمال ہے بھائی۔ دشمنوں کے لیے دعا کرو اور اپنے عزیزوں کے لیے دعا نہ کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جو خداوند میں سو گئے، اس لیے کہ وہی خدا اس طرف ہے، وہی اس طرف ہے۔ رومیو 14 میں فرمایا کہ ہم میں سے نہ کوئی اپنے واسطے جیتا ہے نہ اپنے واسطے مرتا ہے، ہم اسی کے لیے جیتے ہیں اور اسی کے لیے مرتے ہیں۔ اس لیے ہم جیتے یا مرتے خداوند کے ہیں، اور ہمارا مسیح اسی لیے مرا اور زندہ ہوا تاکہ مردوں اور زندوں دونوں کا خداوند، دونوں کا خداوند، مردوں اور زندوں دونوں کا۔ اگر اس کو یہ مرے ہوئوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو پھر کیسا مسیحا ہے، کیسا زندہ کرنے والا ہے؟ اس لیے سنیے کہ انہوں نے کہا وہ مرحوموں کا بھی خداوند ہے اور زندوں کا بھی خداوند ہے۔ اس لیے کہ میں آپ کو بتاؤں، سب سے بڑی چیز کلسیوں کے خط میں یہ فرماتے ہیں، اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے تم کو اس لائق کیا ہے کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث میں حصہ پاؤ۔ مقدسوں کے ساتھ، ہم یہ مقدسوں کے ساتھ جو میراث ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ مقدس پولس فرماتے ہیں کہ تسالونیکیوں کے خط میں، اے بھائیو ہم نہیں چاہتے کہ تم ان کی بابت ناواقف رہو جو خداوند میں سو گئے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم ان سے کے لیے دعا نہیں کرتے تو ہم ریئلی ان سے ناواقف ہیں۔ وہ نہیں چاہتا کہ جو خداوند میں سو گئے ہم ان سے ناواقف رہیں، کیونکہ ان کے اور ہمارے درمیان ایک ہی واقفیت اور وہ دعا کی واقفیت ہے، اور کسی طرح واقفیت نہیں ہو سکتی۔ ایک ہی ابلاغ اور ایک ہی تعلق ہے، کیونکہ دعا کو نہ موت روک سکتی ہے نہ قبر روک سکتی ہے۔ اس لیے لائف، لائٹ اینڈ لو، ان تینوں کو نہ قبر نہ موت کچھ نہیں روک سکتا۔ اس لیے میں آپ کو بتاؤں، ہم اسی لیے ہمیشہ کا نور ان کے لیے مانگتے ہیں، ہم اسی لیے دعا کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، محبت خوشبو ہے، اس کو کوئی سرحد نہیں روک سکتی، یہ موت کی سرحد بھی نہیں روک سکتی۔ اس لیے محبت دعا ہے اور دعا محبت ہے۔ دعا کرو، یہ ضرور لگتی ہے، یہ ضرور لگتی ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا بھائیو تم ان سے ناواقف نہ رہنا جو خداوند میں سو گئے۔ آپ خود ڈھونڈیے کہ ہم کیا ان سے واقف ہیں یا ناواقف ہیں۔ کیا وہ ان کی قبر پہ نہیں گیا؟ کیا اس نے ان کے جنازے کو نہیں چھوا؟ کیا وہ اس کے مردہ کو، جسم کو پکڑ کر نہیں اٹھایا؟ ہاں، اس لیے کہ وہ موت کے اس پار زندگی کو دینا جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ زندگی موت زندگی کا اینڈ نہیں۔ اس لیے ہم یہی تو دعا کرتے ہیں۔ وہ جو دینا چاہتا ہے، وہ جو بانٹنا چاہتا ہے، جس کا اس نے خود کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تھے، ہم یہی تو مانگتے ہیں۔ اس لیے مرحومین کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ دعا کا رشتہ ہے، وہ خدا کا رشتہ ہے۔ اس لیے وہ نہ چھوڑیے۔ اور پھر کلسیوں کے خط میں اس کے 3 باب اور اس کی پہلی 2 آیات بہت خوبصورت ہے۔ پس اگر تم مسیح کے ساتھ جی اٹھے ہو تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، جہاں مسیح خدا کی دائنی طرف بیٹھا ہوا ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ ان کے جو زمین پر ہیں۔ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں، عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں۔ یہ کیا خیال ہے، یہ کیا تلاش ہے؟ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش کیسے کر سکتے ہو؟ عالم بالا کی چیزوں کا خیال کیسے کر سکتے ہو؟ یہ نوٹیبل ہے۔ اور کس کو ضرورت ہے عالم بالا کی چیزوں کی؟ ہمیں موت کے بعد بھی عالم بالا کی چیزوں کی ہم امید کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم اپنے مرحوم ایمانداروں کے لیے یہی مانگتے ہیں، عالم بالا کی چیزیں، وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ جو خدا کا تخت کے ساتھ دائیں ہاتھ بیٹھنا ہے، وہ جو بہشت کی زندگی ہے، اور خاص طور پر وہ جو مقدسوں کی شراکت ہے، ہم وہی مانگتے ہیں، ہم وہی مانگتے ہیں جو خدا نے دینا چاہا ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہے نا عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، یہ مرحومین کو ان سے علیحدہ نہ رکھو، مانگو ان کے لیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ مسیح کی زندگی میں دوسرے لوگ مانگتے تھے
اور بیماروں کو شفا ملتی تھی، زندگی ملتی تھی۔ یہ بہنوں نے ترلا کیا تو بھائی کو زندگی ملی، ارے یہ باپ نے ترلا کیا تو بیٹی کو زندگی ملی، اور لوگوں کی آہو پکار سن کر ترس آیا تو بیٹے کو زندگی۔ میں آپ کو بتاؤں یہ سننے والی چیز ہے، خاص طور پر دوسروں کی دعا سنی جاتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں دعا میں اگر رکاوٹ ہے، دعا میں اگر کوئی مشکل ہے تو وہ صرف اور صرف ہماری کوئی نہ کوئی یہ لاجک اور پتہ نہیں لاجک سا لاجک، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم ثابت کرتے ہیں، پورا زور لگا دیتے ہیں صرف اس بات کو لیے کہ دعا نہیں کرنی چاہیے۔ تو اتنا زور لگاتے ہیں صرف اس بات کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے، اور وہ جو اتنی لائن لگی ہے دعا کے لیے وہ نہیں دیکھتے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے خداوند نے دریائے اردن پر بپتسمہ لیتے ہوئے دعا کی، اور اس کے بعد کنٹینیولی اپنے آخری دم تک، آخری سانس تک، آخری دم تک بھی اس نے دعا کی۔ اور وہ آخری دم پتہ کیا تھا؟ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، یہ بھی دعا تھی۔ اس لیے اس کا آخری سانس بھی دعا کے ساتھ تھا۔ وہ جو آخری سانس تک دعا کرتا تھا، کیا ہم نے سمجھا ہے دعا کرنی چاہیے؟ کیوں؟ وہ یقین رکھتا تھا، وہ ایمان کا بانی ہے۔ پولس کی یہ بات میں سمجھتا ہوں یہ بہت مضبوط ہے، اور یہ کرنتھیوں کے نام اس نے 15ویں باب میں لکھی ہوئی ہے، اور بہت خوبصورت ہے۔ یہ کرنتھیوں 15 باب اس کی 12 سے 19 ہے، کافی پیرا ہے، لمبا، لیکن آپ صرف یہ ایک آیت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم صرف اس زندگی کے لیے مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے کم بخت ہیں۔ ہم بدقسمت ہیں اگر صرف اسی زندگی کے لیے خدا سے امید رکھتے ہیں، اور اس زندگی کے لیے نہیں سوچتے اور نہ اس کے سے کوئی امید رکھتے ہیں۔ اور اسی لیے اس نے کہا کہ ہم بڑے بدبخت اور کم بخت ہیں، کیونکہ اگر ہم صرف اس زندگی کے لیے امید رکھتے ہیں، اور دعا ہماری امید ہے، اگر ہماری امید صرف اس زندگی کے لیے ہے تو یہ ہماری کم بختی ہے۔ میں سمجھتا ہوں تمہاری خوش بختی ہے کہ خدا نے دروازہ کھول دیا ہے کہ ان کے لیے بھی دعا کرو جو سو گئے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری امید صرف اس زندگی کے لیے نہیں، اگلی زندگی کے لیے، اور دعا ظاہر کرتی ہے کہ ہم کس کے لیے امید رکھتے ہیں۔ تم ظاہر تو کرو، تم مانگو تو صحیح، وہ دینے کے تیار ہے، وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اور پول فرماتے ہیں، یہ افسیوں 6 باب اس کی 18ویں آیت میں اس نے کہا، سنو ذرا، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں اور دعا میں منت کرتے رہو۔ سنو ذرا، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو۔ ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی غرض سے مستعدی کے ساتھ جاگتے رہو، اور سب مقدسوں کے لیے دعا کیا کرو۔ سب مقدسوں کے لیے دعا کیا کرو۔ کون مقدس ہیں یہ سارے؟ کیا صرف موت کے اس پار والے مقدسین ہیں؟ کیا وہ نہیں جو ہم سے پہلے چلے گئے؟ کیا وہ نہیں جو سو گئے ہیں؟ پول نے نہیں کہا کہ صرف موت کے اس طرف والے، یہ جو زمین پر ہیں، ان کے لیے دعا کرو۔ اس نے فرمایا سب مقدسین کے لیے دعا کرو، وہ جو خداوند میں سو گئے ہیں اور وہ جو باقی ہیں، سب کے لیے دعا کرو، اور ہر وقت اور ہر طرح سے کرو، روح میں دعا اور منت کرتے رہو۔ پول یہ فرماتے ہیں افسیوں 6:18 میں۔ اس لیے اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ جو ہمارے مرحوم بہن بھائی ہم سے پہلے چلے گئے ہیں وہ مقدسین ہیں، تو پھر ان کے لیے دعا کرو، اور دعا کرو تاکہ یہ پڑھتے رہو اچھی طرح، مکاشفہ 5 باب اور اس کے وہ 4 باب، یہ سارا پڑھو اچھا، خدا کے تخت کے سامنے کس طرح یہ بزرگان، یہ بزرگ اور یہ چاروں جاندار، یہ ان کے ہاتھ میں جو پیالے ہیں وہ کیا ہیں؟ سونے کے پیالے ہیں، سونے کے پیالے ہیں، اور ان پیالوں میں کیا ہے؟ بربت ہے اور خوشبو ہے۔ اور پھر مکاشفہ میں فرماتے ہیں، یوحنا کہتے ہیں تمہیں پتہ چلا ہے یہ پیالے، یہ خوشبو، یہ بربت کیا؟ انہوں نے کہا ایک ہی لائن میں، اس نے کہا یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں آپ کے مقدسین جو ہیں ان کے لیے دعا کرو تاکہ ان کے پیالے خوشبو سے خالی نہ ہوں، تاکہ ان کے پیالے یہ دعاؤں سے خالی نہ ہوں۔ اسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی طرح دیکھنا، یہ مکاشفہ 4 اور 5 میں کہ جانداروں اور یہ جو بزرگ ہیں 24 بزرگ، اور اس کا مطلب ہے یہ جو خدا کے مقدسین ہیں ان کے ہاتھ میں جو پیالے ہیں جو بربت سے ہے اور خوشبو سے ہیں، یہ ان کو خالی نہ ہونا، یہ خدا کی تعریف اور حمد کے لیے ہوتے ہیں۔ اسے میں سمجھتا ہوں کہ اگر تم دعا کرو گے تو مقدسوں کے ساتھ ملو گے، دعا تمہیں مقدس بنا دے گی، دعا مقدس بناتی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں اس سے سیکھو جس نے یردن کے کنارے سے دعا کی اور پھر لگاتار اپنی آخری سانس کو بھی دعا کے ساتھ بند کیا، کہا میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں
सौंपता हूँ। इसलिए मैं समझता हूँ एक और चीज़, फिलिपियों 2 बाब उसके 10वीं आयत है, खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो हर एक नाम से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, क्या आसमान में, क्या जमीन पर, क्या आलम असफल में, क्या आसमान में, क्या जमीन पर, क्या आलम असफल में, ये जहान कोई भी हो, हर एक घुटना खुदावंद यीशु मसीह के आगे झुके। ये घुटना झुकना क्या होता है? घुटने का झुकना क्या होता है? यही तो दुआ होती है, यही तो दुआ होती है। अरे वो आलम असफल हो, वो जमीन हो, वो आसमान हो, पौल फरमाते हैं खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक घुटना उसके आगे झुके, खा आसमान में, खा जमीन पर, खा आलम असफल में। इसलिए मैं समझता हूँ ये दुआ, ये मुकाशफा में बताई गई है ना इबादत, जहाँ चारों जानदार और मखलूक़ात और फरिश्ते और सारे मुक़द्दसीन सारे मिलकर ये दुआ करते हैं। मैं आपको बताऊँ, आपकी इबादत ये है, आपकी इबादत ये है जिसमें आसमानी भी और ज़मीनी भी और मरहूमीन भी सब उसमें होते हैं। इसीलिए तो हम दुआ करते हैं, ऐ खुदा हमारे उन बहन भाइयों पर नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारी इबादत के अंदर कभी हो नहीं सकता कि आसमानी और ज़मीनी अलग हों, और इसीलिए हम ये हो नहीं सकता कि हमारे मरहूमीन के लिए हम दुआ ना करें, ये हो नहीं सकता कि हमारी इबादत में वो याद ना किए जाए। इसलिए मैं समझता हूँ सबसे बड़ी चीज़ खुदा में जो दुआ करना है, ये बड़ा मकबूल, बहुत ही ज़्यादा बाइबल मुकद्दस और इंजील पाक के अंदर मशहूर है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मैं सिर्फ ये कहूँगा कि दुआ करना दुआ ना करने से बेहतर है, दुआ करना ना करने से बेहतर है, क्योंकि मौत के उस बार अगर भेद है, अगर असरार है, अगर राज है, तो फिर इस राज में भी दुआ पहुंच सकती है और कुछ नहीं पहुंच सकता। इसलिए मैं समझता हूं जब तुम इतने ना भी क्लियर हो फिर भी दुआ करनी चाहिए, क्योंकि दुआ क्लैरिटी देती है। मेरे वाक़या पेश आया कि वो जिस वक्त ये था ना, वो दुआ हो रही थी, तो ये साहब जो थे वो प्रीच करने वाले, वो सारा जोर उन्होंने यही सी बात पर लगा दिया कि दुआ नहीं करनी चाहिए, दुआ नहीं करनी चाहिए, दुआ नहीं करनी चाहिए उनके लिए, और बस इनके तसल्ली के लिए, इनकी तसल्ली के लिए। तो एक नौजवान लड़का उठा, तो फिर उसने कहा, फिर पास्टर साहब फिर क्या करना चाहिए? दुआ नहीं करनी चाहिए। उसने कहा क्यों नहीं करनी चाहिए? कहने लगा क्योंकि कलाम में नहीं लिखा, कलाम में नहीं लिखा। फिर लड़के ने कहा फिर कलाम में जो कुछ करते हो सब कुछ लिखा है, और जो ये कर रहे हो ये लिखा हुआ है, ये जो चावल पकाए हुए हैं ये लिखे हुए हैं, वो जो जनाजे के लिए सारी ऊंच नीच और सारी तरतीब बनाई है क्या लिखी हुई है? क्या कब्रिस्तान की सारी तरतीब लिखी हुई है? क्या ये जो जनाजे की रसूमात है सब लिखी हुई हैं? और क्या पादरी साहब उधर लिखा हुआ है या गिरजा उधर लिखा हुआ है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तुम्हारी 90% बातें जो तुम करते हो वो नहीं लिखी हुई। लेकिन क्या वो गलत है? नहीं, वो तारीख का हिस्सा है, वो तुम्हारी ईमान की तारीख का हिस्सा है। यू हैव सेलिब्रेटेड द लाइफ। अगर तुम सिर्फ लिखे लिखे की बात करते हो तो फिर तो बड़ा दिन भी नहीं लिखा हुआ, क्रिसमस भी नहीं लिखा हुआ, फिर कहां से लाओगे? सब कुछ नहीं लिखा हुआ। लेकिन जो लिखा हुआ है वो पता क्या देता है? वो रोशनी देता है, वो बसीरत देता है, वो अकल देता है, वो रहनुमाई देता है। इसलिए वो ये रहनुमाई इसलिए देता है ताकि हम समझ सकें। और ये समझ है, और मुझे पता है बहुत वो बार बार यही रिपीट करता था कि देखो लाजर और गनी का वाकया, जिधर इब्राहिम कहता है कि नहीं मेरे और तुम्हारे दरमियान एक गड़ा हायल है, अब कुछ नहीं हो सकता। अरे भाई, इब्राहिम के लिए कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको बताऊं मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। और ये भी याद रखना कि उस तमसील को फिर पढ़ना, उस तमसील को फिर पढ़ना, वो तमसील जिस बात को हाईलाइट करती है, पॉइंट आउट करती है, उस पर गौर करें, क्योंकि उसको मौजू जो दिया गया उस तमसील को वो ये है कि तुम दौलत और खुदा दोनों की गुलामी नहीं कर सकते। इसलिए उस मजमून को हाईलाइट करने के लिए हमारे खुदावंद ने ये तमसील पेश की। और ये तमसील क्या है, क्या कहती है? अरे इब्राहिम जो सिखाना चाहता है वो सीखने की कोशिश करो। ये ना करो कि वो तमसील सिर्फ यही बताती है दुआ नहीं करनी, दुआ नहीं करनी। अरे उधर कोई ये मामला नहीं है। उस तमसील में कोई और पॉइंट है जो हाईलाइट किया गया है, और वो क्या है? वो ये है कि देखो गनी, वो जो अमीर आदमी है वो बहुत अमीर है, बहुत अमीर है, और याश है,
बहुत अय्याशी करता है, बहुत ऐशो इशरत करता है, हर रोज करता है, कपड़ों में, खाने पीने में, रहने सहने में हर अय्याश है। और इस अय्याशी ने उसकी आंखें बंद की हुई हैं, क्योंकि दरवाजे पे एक बहुत ही गरीब पड़ा हुआ है, बहुत ही गरीब पड़ा हुआ है, और फासला भी बहुत थोड़ा है, बहुत गरीब पड़ा हुआ, इतना गरीब कि उसके कोई तन बदन पर लिबास भी नहीं है, और लिबास ना होने के साथ साथ उसके वजूद पर नासूर हैं, उसके वजूद पर ज़ख्म है, और वो ज़ख्मों को भी नहीं संभाल सकता, और कुत्ते आकर उसका चाटते हैं, और सिर्फ वो आरजू रखता है कि अमीर की मेज से गिरने वाले टुकड़े जो हैं उनको खा सके और पेट भर सके, लेकिन वो भी नसीब नहीं होते। और ये कौन नहीं देख सकता? तेरी आंखों के नीचे गरीब पड़ा हुआ और तुझे नजर नहीं आता, ये गैप है। और इस गैप को फिल करने के लिए इब्राहिम सामने आता है, दुआ, ये आपके लिए मैसेज छोड़ता है। ये गैप जो तुमने ह्यूमन मेड प्रॉब्लम को ह्यूमनली तुमने डील करना है। ये गरीबी ह्यूमन मेड प्रॉब्लम है, खुदा का दिया हुआ मसला नहीं है। इसे समझो कि ये इब्राहिम क्या करना चाहते हैं कि सुनो, इब्राहिम के जरिए जो सबक दिया गया, ये खलीज जो तुमने बना रखी है, उधर अपनी आंखों के नीचे तुझे गरीब नजर नहीं आता, और तेरे डस्टबिन में इतनी खुराक जाती है, तेरी फ्रिज में इतनी खुराक जाती है, सारी जाया होती है, लेकिन गरीब के लिए इतने चुटकला भी नहीं मिलता। इसलिए तुझे ये गैप नहीं नजर, और आपने बना लिया ये तमसील, सिर्फ दुआ ना करना, सारी तमसील का सबक खराब कर दिया। जो तमसील का सबक है वो नोट करें कि ये गैप जो अमीर और गरीब के दरमियान है, ये किसने बनाया है। इस खलीज को अबूर करो, तब ताकि मौत के बाद भी तुम्हें इस खलीज का सामना न करना पड़े। ये जो गड़ा है, और अगर तुम इब्राहिम और अमीर आदमी जो मरने के बाद आलमी असफल में उनके डायलॉग सुनो तो तुम फिर समझ जाओगे क्या डायलॉग है। वो कहता है, ऐ बाप इब्राहिम, पुलाने में देखो, ऐ बाप इब्राहिम, मैं तड़पता हूं, मेरा जलता हूं, मुझे प्यास है, और इस लाजर को भेजो। क्यों नहीं कहता आप खुद आओ, क्यों नहीं कहता कोई और बंदोबस्त करो, इस लाजर को भेजो। देखो ये सिर्फ नोटेबल है, लाजर को भेजो, क्योंकि ये लाजर उस वक्त भी पड़ोसी था जब मरने से पहले थे। जब तुमने ये फासला उस वक्त तय नहीं किया तो अब वो फासला नजर आता है, इसलिए कहता है लाजर को भेजो। उंगली डबो कर, वो तेरे टुकड़ों को तरसता था, आज तो उसी उंगली का डबोना तरसता है, और उंगली डबो कर मेरे मुंह को लगाए। इसीलिए उसने कहा, बेटा, देखो डायलॉग में क्या, बेटा तू अपनी जिंदगी में सारी अय्याशी कर चुका और ये सारी तकलीफें सह चुका। देखो दोनों का ना कोई बुराई है और ना कोई अच्छाई, और ना उनकी क्वालिटी कोई ज़ाहिर नहीं की। लाजर इसलिए नहीं गया बहिश्त में या इब्राहिम की गोद में क्योंकि बड़ा नेक था, ना, इसलिए कि बड़ा गरीब था। और ये अमीर आदमी इसलिए नहीं गया आलमी असफल में क्योंकि बड़ा बुरा था, नहीं, इसलिए कि बड़ा अमीर था और एक कतरा भी और एक टुकड़ा भी नहीं दे सकता था। इसलिए जो चीज उसके अंदर हाईलाइट किया, अरे भाई ये जो गैप है अमीर और गरीब मुल्कों के दरमियान, अमीर और गरीब कौमों के दरमियान, अमीर और गरीब तबकों के दरमियान, ये जो गैप है कि किसी के पास एक वक्त की रोटी भी नहीं और कोई रोटियां समंदर में फेंक रहा है और सारा कुछ, और किसी के पास हजारों एकड़ है और किसी के पास एक चप्पा भी जमीन नहीं जिसको वो अपनी कह सके। ये गैप है, और इस गैप को हमारे खुदावन ने इस जमीन पर चाहा कि पुर किया जाए। इसीलिए वो कहता था, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है वैसी जमीन पर भी हो। वो जमीन पर देखना चाहता है, उसकी बादशाही को जमीन पर, उसकी मर्जी को जमीन पर। इसलिए मैं आपको बताऊं, यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये उसकी मर्जी जमीन पर हो, उसकी बादशाही जमीन पर हो। इसलिए मैं समझता हूं वो सिर्फ नहीं चाहता कि हम सिर्फ अगली जहान की बातें करें, वो उसने चाहा है कि इस जमीन पर लोग देख सकें। और इसीलिए उसने कहा, जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधा रहेगा, जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुला रहेगा। इसलिए नोट रखिए कि तुम खोलो खुल जाएगा, बांधोगे तो बंध जाएगा। इसे नोट रखो, खोलो उनके लिए भी जो तुम्हारे सो गए हैं, खोलो जिंदगी को, खोलो दिल को, खोलो। और तुम्हारे वजूद से निकली हुई दुआ, ये मौत उसको नहीं रोक सकती, कब्र उसको नहीं रोक सकती। दुआ करो और तुम्हारे मरहूम ईमानदारों को और मरहूम बहन भाइयों को सबके लिए दुआ करो, और देखोगे कि वो तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। और जिंदगी गायब से आती है, जिंदगी गायब में जाती है। देखो इस गायब के राज को सिर्फ और सिर्फ दुआ समझती है।
خدا ہمیں یہ کرنے کی توفیق دے، آمین۔